السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدً و مصلی اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابھی ایک میسج واٹس ایپ کے اوپر گردش کر رہا ہے، اور یہ میسج جب بھی رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے لوگ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ میسج یہ ہے کہ جو بھی سب سے پہلے رمضان کے مہینے کی اطلاع دے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات اسی کے اندر یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ اس میسج کو آپ 10 لوگوں کو بھیجئے، جو بھی 10 لوگوں کو اس میسج کو بھیجے گا 10 دن کے بعد اس کے گھر میں خوشی آئے گی، اور جو اگنور کرے گا 10 دن کے بعد اس کے گھر میں پریشانیاں آ جائیں گی۔ تو میرے دوستو، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو آپ حضرات یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی کوئی بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو لوگ اس حدیث کو ثواب سمجھ کر کے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ جان کر کے آگے جو بھیجتے ہیں، انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ اس طریقہ پر غلط الزام لگانے کے برابر یہ ہوگا۔ اور بلا تحقیق کے اگر ہم کسی بات کو کسی کی طرف بھیجتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ایسے ہی ہو گیا کہ ایک بادشاہ کے گھر کے اندر ایک نوکرانی کام کرنے کے لیے آتی تھی، تو ایک دفعہ جب وہ آئی تو اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار تھے، تو بادشاہ کی بیوی نے، جو بیگم صاحبہ کے نام سے مشہور تھی، پوچھا کہ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو؟ تو نوکرانی نے کہا کہ چننا مننا ہوا ہے۔ تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ چلو مٹھائی کھلاؤ۔ تو وہ کہنے لگی نوکرانی کہ میں تو غریب ہوں، میں آپ کو کیا مٹھائی کھلاؤں گی؟ تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ چلو میں ہی مٹھائی کا انتظام کر دیتی ہوں۔ چنانچہ بیگم صاحبہ نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور اسے بازار سے مٹھائی لانے کا حکم دے دیا۔ نوکر گیا، بازار سے مٹھائی لے کر کے آیا، تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ گیٹ کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جو بھی وزیر ہمارے گھر میں آئے اور جو لوگ بھی ہمارے گھر میں آئے ان سبوں کو تم اس میں سے مٹھائی کھلانا، اور یہ کہنا کہ یہ بیگم صاحبہ کی طرف سے ہے۔ پوچھے کہ کس خوشی میں ہے تو کہہ دینا کہ چننا مننا ہوا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، وزراء آ رہے ہیں، ان سب کو مٹھائیاں دی جا رہی ہیں۔ مٹھائی لینے کے بعد اور کھانے کے بعد وزیر پوچھ رہے ہیں کہ یہ کن کی طرف سے ہے؟ تو بانٹنے والا کہہ رہا ہے کہ بیگم صاحبہ کی طرف سے ہے۔ کس خوشی میں ہے؟ تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ چننا مننا ہوا ہے۔ الغرض یہ بات بادشاہ سلامت تک پہنچی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ سلامت بھی آئے دربار کے اندر، تو اسے بھی مٹھائی دی گئی۔ بادشاہ سلامت مٹھائی لینے کے بعد پوچھے بھائی کس خوشی میں ہے؟ تو وہ نوکر کہنے لگا کہ یہ بیگم صاحبہ کی طرف سے ہے، چننا مننا ہوا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں چننا مننا ہوا ہے اور مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے۔ تو اس نے کہا چلو میں بھی ایک سرپرائز پارٹی دیتا ہوں۔ بادشاہ نے سرپرائز پارٹی دینے کا انتظام کیا اور سرپرائز پارٹی بھی چلنا شروع ہو گئی۔ بیگم صاحبہ آئی، پوچھی بھائی کس خوشی میں ہے؟ تو کہا کہ بھائی آپ کے گھر میں چننا مننا ہوا ہے۔ تو بیگم صاحبہ نے بادشاہ سلامت سے کہا میرے گھر میں نہیں، ہمارے پاس جو نوکرانی کام کرنے کے لیے آتی ہے اس کے گھر میں چننا مننا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، بادشاہ نے کہا کہ بھائی چلو نوکرانی کو بلاؤ۔ چنانچہ جب نوکرانی کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ خیریت تو ہے، طبیعت وغیرہ تمہاری کیسی ہے؟ کہا کہ الحمدللہ بڑی اچھی طبیعت ہے، مجھے کیا ہونا ہے؟ نہیں تمہارے یہاں چننا مننا ہوا ہے نا؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں ہوا، ہمارے گھر میں ایک کتیا ہے، کتیا نے 2 بچے دیے، اس کا نام ہم نے چننا اور مننا رکھا ہے۔ تو میرے دوستو بھلا بتلائیے، اگر ہم کسی بات کی تحقیق نہیں کریں گے اور بغیر تحقیق کے اگر ہم اس بات کو آگے بھیجیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر بیگم صاحبہ پہلے ہی تحقیق کر لیتی کہ چننا مننا کون ہے، یہ کس کے بچے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا وقت نقصان نہیں ہوتا، پیسے نقصان نہیں ہوتے۔ تو ٹھیک اسی طریقہ پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جب اس طریقہ پر میسیجز آئے تو ایسی صورت میں ہم پہلے تحقیق کر لیں۔ اگر ہم تحقیق کرنا جانتے ہیں تو تحقیق کریں، اور تحقیق میں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعتاً یہ حدیث صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، تو پھر آپ اس کو آگے بھیجئے۔ لیکن تحقیق میں یہ معلوم ہو کہ یہ بات غلط ہے تو ایسی صورت میں آپ اسی وقت اسے ڈیلیٹ کر دیجئے، یا پھر تحقیق آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس میسج کو آگے بھی مت بھیجئے۔ اور جہاں میسج کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ بھائی میسج بھیجو گے اور پہلی اطلاع دو گے رمضان کی تو تمہیں جنت مل جائے گی، جنت تمہارے اوپر واجب ہو جائے گی۔ میرے دوستو یاد رکھیے، جنت اس قدر سستی چیز نہیں ہے،
اور جنت ہمارے اور آپ کے خالہ اماں کا گھر بھی نہیں ہے کہ جو جب چاہے داخل ہو جائے، جس کو بھی لے کر کے جانا چاہے جنت میں وہ چلا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے رب چاہی زندگی اس دنیا میں گزارنی پڑے گی اور من چاہی زندگی کو قربان کرنا پڑے گا۔ جنت اتنی قیمتی چیز ہے، اگر آپ کو جنت کی قیمت سمجھنا ہے تو ایسی صورت میں آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنت کی قیمت کو سمجھیے۔ اگر آپ کو جنت کی قیمت سمجھنی ہے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سمجھیے۔ اگر آپ کو جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو حضرت امیر حمزہ سے معلوم کیجئے۔ اگر آپ کو جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ان صحابہ کرام سے معلوم کیجئے جو ہجرت کے موقع پر مکہ کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، پیار و محبت کو چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اگر آپ کو جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ایسی صورت میں اصحاب صفہ سے پوچھئے۔ اگر آپ کو جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے کہ جنت کس طریقہ پر حاصل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اصحاب بدر سے پوچھنا پڑے گا۔ جنت کی قیمت اگر آپ کو معلوم کرنی ہے تو آپ کو غزوہ احد کے اندر جو صحابہ کرام شامل تھے ان صحابیوں سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ان صحابہ کرام سے معلوم کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام غزوہ خندق کے موقع سے، جب آپ غزوہ خندق کے موقع سے صحابہ کرام گڑھا کھود رہے تھے تو ایسی صورت میں کئی دن ہو گئے تھے، کھانا اور پینا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، کوئی انتظام نہیں تھا۔ بھوک کی وجہ سے بھوک برداشت کرنے کے لیے کمر میں طاقت رہے اس کے لیے صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر باندھ رکھے تھے۔ ایک صحابی سے جب بھوک برداشت کے قابل نہ رہا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی حاضر ہو گئے اور جا کر کے شکایت کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب بھوک ہم سے برداشت نہ ہو رہی ہے، کچھ تو کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ اور اس صحابی نے اپنے پیٹ کے اوپر سے ایسا کپڑا ہٹا کر کے دکھایا کہ دیکھیے ہم نے ایک پتھر کو پیٹ کے اوپر باندھ رکھا ہے تاکہ کمر میں طاقت محسوس ہو اور میں گڑھا کھود سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے سامنے اپنے پیٹ کے اوپر سے جب کپڑا ہٹائے تو صحابی حیران رہ گئے کہ یہاں تو ایک پتھر باندھا ہوا ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندھ رکھے تھے۔ جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے میرے دوستو کہ آپ نے ایک میسج کو آگے بھیج دیا تو ایسی صورت میں جنت آپ کے اوپر واجب ہو گئی اور جنت کے اندر آپ داخل ہو جاؤ گے۔ نہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں قربانیاں دینی پڑے گی، رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، من چاہی زندگی کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے جو میسج ہم اور آپ غفلت کے اندر بھیج دیتے ہیں یا پھر جان بوجھ کر کے بھیجتے ہیں، وہ بھیجنے والے کو جنت تو ہرگز نہیں ملے گی، لیکن یاد رکھیے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلط باتوں کو منسوب کیا ہے اور غلط الزام نعوذ باللہ لگایا ہے اور غلط چیزوں کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا گیا ہے، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا یا جھوٹی باتوں کی نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو میسج کرنے والے وہ یاد رکھیں کہ اس طریقہ پر میسج کرنے سے آپ کو جنت تو نہیں ملے گا، لیکن ایسا میسج کرنے والوں کو جہنم ضرور مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔